بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 563 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 130۔ ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے اور یہ کتاب ہے معارف القرآن جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں۔ کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے، ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 113 اور وی لاگ نمبر 524 اور پیج ہے 563 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے تو سجدے کا نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ ناظرین بقیہ حصہ ہے زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کا فریقین کو قانونی حق قرآن کریم نے دے دیا ہے، دوسری طرف دونوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر صبر کی تلقین فرما کر یہ ہدایت فرما دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہیے، اور چاہیے کہ جانبین سے کچھ حقوق ترک کر کے کسی خاص صورت پر صلح کر لے۔ اس آیت کے شروع میں تو میاں بیوی کے باہمی اختلاف کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتلایا گیا ہے، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ درمیان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی باہم مصالحت کرنا بہتر ہے، اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں اور دوسری قسم کے گھریلو اختلافات بھی، اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں کہ صلح بہتر ہے۔
خلاصہ مضمون یہ کہ طرفین سے اپنے اپنے مطالبے پر اڑے رہنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا۔ روایت الحاکم عن کثیر بن عبداللہ، تفسیر مزری، یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے بجز اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے بجز ان شرائط کے جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ ناظرین، مثلاً کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، یا اس پر صلح کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا کیونکہ اس میں ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے۔ اور روایت میں چونکہ عموم کے ساتھ ہر صلح کو جائز قرار دیا ہے، اس عموم سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ صلح کی سب اقسام جائز ہیں، خواہ اقرار کے ساتھ ہو، جیسے مدعا علیہ یہ اقرار کرے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق میرے ذمے اس کے 1000 روپیہ واجب الادا ہے، پھر مصالحت اس پر ہو جائے کہ مدعی اس میں سے کچھ رقم چھوڑ دے یا اس رقم کے معاوضہ میں اس سے کوئی چیز لے لے، یا مدعا علیہ دعوے کے بارے میں اقرار و انکار کچھ نہ کرے اور کہے کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس صورت پر صلح کر لو۔ مدعا علیہ دعوے سے قطعی انکار کرے، لیکن انکار کے باوجود جھگڑا قطع کرنے کے لیے کچھ دینے پر راضی ہو جائے اور اس پر صلح ہو جائے۔ یہ تینوں قسمیں صلح کی جائز ہیں۔ سقوط اور انکار کی صورت میں بعض ائمہ فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، یہ ولاگ کا کچھ حصہ باقی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ناظرین یہاں مکمل ہوتا ہے کیونکہ تحریر ابھی باقی ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ جدوں بھی یاراں لانی محفل اے میل زندگی دے لگدے راسن، اے میل زندگی دے لگدے راسن، بہاراں ہوسن اساں نہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدل دراسی، ہزاراں ہوسن اساں نہ ہوسوں، اے میل زندگی اے میل دنیا دے لگدے راسن، بہاراں ہوسن اساں نہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدل دراسی، ہزاراں ہوسن اساں نہ ہوسوں۔